آیت نمبر 200 سورۃ البقرہ کی تفسیر کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، آیات حج کی تفسیر شروع کی گئی تھی، چنانچہ مسلسل 8 آیتیں یہاں پر ذکر ہے جن میں حج کے تعلق سے احکامات کو ذکر کیے گئے۔ اس میں سے 6 آیتوں کی تفسیر ہم گزشتہ مجلس میں کر چکے ہیں۔ بقیہ 2 آیتوں میں حج میں ہونے والی بعض خرافات اور بدعات کی تردید کی گئی ہے۔ جس طرح پچھلی مجلس میں ایک خرافات کی تردید کی گئی تھی کہ قریش یہ عرفہ میں نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ میں قیام کر کر وہیں سے لوٹ آتے تھے، تو اس رسم و رواج کی تردید اس آیت میں بیان کی گئی تھی۔ چنانچہ قریش کو حکم تھا کہ جہاں سے لوگ آ رہے ہیں تم بھی وہیں سے آؤ، یعنی عرفات سے ہو کر آؤ۔ اور یہ کرنے کی وجہ یہ تھی چونکہ عرفات یہ حرم کے باہر پڑتا ہے، قریش اپنی شان کے مناسب نہیں سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے کہ ہم حرم سے باہر نکلے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی تردید فرمائی اور استغفار کرنے کا حکم دیا۔ یہاں سے ایک اور بری رسم اور برے رواج کی تردید کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے مناسک ادا کر رہے ہو، مناسک یعنی حج کے شعائر، حج کے اعمال کر رہے ہو، یعنی کر چکے ہو کے معنی میں نہیں ہے، یعنی ادا کر رہے ہو اس کے معنی میں ہے۔ جیسا آتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، کہ جب تم نماز ادا کر رہے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھے ہوئے بھی۔ وہاں پر یہ مراد نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھ چکو یہ مراد نہیں، یعنی نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کا ذکر کرو۔ اسی طرح یہاں پر بھی حج کے بعد مراد نہیں ہے، بلکہ جب تم حج کے اعمال ادا کر رہے ہو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ، جیسا کہ ذکر کرتے ہو آباءکم، اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرا، یا بلکہ یہ یاد اس سے بھی بڑھ کر کرو۔ یہ آیت کا ساق اور سیاق کیا ہے؟ چنانچہ اعمال حج سے فارغ ہو کر جب مینا میں قریش جمع ہوتے تھے اور مینا میں جمرات وغیرہ کر کر فارغ ہوتے تھے تو وہاں پر اپنا جمگھٹا لگا لیتے تھے اور گویا کہ ایک مشاعرے کی مجلس وہاں پر قائم ہو جاتی تھی، اور ایک دوسرے کے قبیلے اور ایک دوسرے کے آباء و اجداد کی بڑائی کرتے تھے، جیسا کہ عرب کا مزاج عام تھا۔ چنانچہ بعض قبیلہ اپنے آباء و اجداد کی شان میں شعر پیش کرتا تھا تو دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کی کیا کرتا تھا؟ برتری کو ثابت کرتا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد تو ایسے تھے۔ جس طرح یہ بچوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، چھوٹے بچے کبھی بحث اسی صورت بن جاتی ہے تو ایک بچہ اپنے والد کی برتری ثابت کرتا ہے، میرے ابا نے تو کیا ہے فلا فلا کام انجام دیے اور فلا فلا خصوصیات ان کے اندر ہے، تو دوسرا بچہ اس کے مقابلے میں بولتا ہے۔ تو اس طرح کی وہ اپنے آباء و اجداد پر فخر کو ظاہر کرتے تھے مینا کے میدان میں۔ اور چنانچہ اللہ تعالیٰ اس رسم کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ حج کا عمل کوئی میلے وغیرہ کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت ابراہیم کو زندہ کر کے اللہ کی یاد کو زندہ کرنے والا عمل ہے۔ لہٰذا جب تم اعمال ادا کر چکے، یعنی حج کے اکثر اعمال،
تو اب مینا میں جمع ہو کر فذکروا اللہ کا ذکرکم، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کر رہے تھے اسی طرح اب اللہ کا تذکرہ کرو. یعنی جو حیثیت تم اپنے آباء و اجداد کو دیتے ہو تعظیم میں، ان کی بڑائی کو ثابت کرنے میں، کم از کم اتنی حیثیت کس کو دو؟ خدا تعالیٰ کو دو، کہ اس کی بھی تعظیم اور اس کی بھی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرو اور اس کا ذکر کرو. او اشد ذکر، بلکہ حقیقت تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا ذکر ان آباء و اجداد کے ذکر سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، کیوں اللہ کے مناسب یہی ہے کہ اس کا درجہ کیا ہو؟ مخلوق میں سب سے بالا تر ہو. تو اسی کو ارشاد فرما رہے ہو اشد ذکر، کہ ذکر کو جو ہے قائم کیا جائے. او اشد ذکر فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. ایک دوسری برائی تھی کفار مکہ کے اندر، جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے تنہا ہونے کے منکر تھے، اسی طرح آخرت کے دین کا بھی انکار کر بیٹھے تھے. آخرت کے دین کا کوئی تصور نہیں تھا. تو اس وجہ سے حج کے اعمال کرنے کے بعد یا دوران میں ان کی دعائیں خالص دنیا طلبی پر مبنی ہوتی تھی، کیونکہ آخرت کا کوئی تصور ان کے سامنے نہیں تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ انہی دو لوگوں کے حال کو یہاں پر بیان فرما رہے. تو پہلے ان کفار کا حال بیان فرماتے اور فرماتے فمن الناس، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا ہی میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. یہ اس کا حکم ہے. ان کی دعا تو یہ ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا، یہی دعا کرے، یہ بھی مراد نہیں ہے. گویا کہ ان کی جو دلی تمنا تھی وہ بس یہی ہوتی تھی، اور جو دعا جو ہوتی تھی وہ بس اسی کے ارد گرد رہ جاتی تھی کہ ہم کو لڑائی میں فتح دے دیجئے، اور جو ہے دنیا کے جو غرض اور غایات ہے بس اسی کے تعلق سے ان کے سوالات ہوتے تھے. تو ربنا آتینا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا ہی میں دے دے، جو کچھ دے دے. تو ایسے شخص کا حکم کیا ہے؟ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جس کی طلب نہیں اس کو عطا بھی نہیں کیا جائے گا. اگر آخرت کی طلب آپ کے دل میں نہیں ہے، آخرت کی مراد آپ کے دل میں نہیں ہے، وہاں کی کامیابی کا جو ہے خیال آپ کے دل میں نہیں ہے، تو وہاں کی کامیابی، وہاں کی سرخروئی آپ کو ہرگز حاصل نہیں کی جائے گی. آپ کی عبادتوں کا مطلوب اور آپ کی عبادتوں کی نیت ہی ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم کو کیا ملے؟ آخرت میں جو ہے اس کا نفع اور آخرت میں اس کا ثواب و اجر ملے. تب تو نیت کے مطابق کیا دیا جائے گا؟ آخرت میں بدلہ دیا جائے گا. مگر چونکہ یہ آخرت کے منکر ہے اور ان کا ارادہ ہی نہیں ہے آخرت میں نفع حاصل کرنے کا، چنانچہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور آخرت کے دین کے یقین کی اہمیت گزشتہ کئی مجلسوں میں بیان کی جا چکی ہے کہ اسلام میں آخرت کے دین کا جو یقین ہے وہ بہت زیادہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اس کو ہٹا دیا جائے تو اسلام کے اعمال بس تماشا بن کے رہ جائے گے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں رہے گا. یہ نمازیں، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، اگر آخرت کا دین نہ ہو تو پھر ظالم اور انصاف کرنے والا سب برابر ہو جائے گا. نماز پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے سب کیا ہو جائے گا؟ راتوں کو جو اٹھ کر دعا کر رہے، رو رہے، اور راتوں کو جو گناہوں میں مصروف ہے، خواہشات میں، یہ دونوں میں فرق نہیں رہ پائے گا. تو آخرت کا یقین یہ بنیادی یقین ہے. اگر اس پر یقین نہیں تو ایسے شخص کا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. تو گویا کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی بھلائی کا توقع ہونا رکھے. چنانچہ بعض دوسرے افراد کا حال اللہ تعالیٰ یہاں پر نقل کر رہے آگے. وَمِنْهُمْ، البتہ ان میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں من یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتینا فی الدنیا حسنہ، ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر، وقینا عذاب النار، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچائے رکھنا. یہ دوسرے طبقے کے لوگ ہیں. پہلی جو دعا تھی اس میں آپ ایک اور چیز غور و فکر کریں گے تو پائیں گے کہ وہاں پہ حسنہ کا ذکر نہیں ہے.
وہاں پہ مطلقاً دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا، ہم کو دنیا میں دے دے. اب چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو ہم کو اس سے کوئی سروکار. میں نے بتایا جب آخرت کا یقین ختم ہو جائے گا تو پھر ان چیزوں میں تفریق کرنے کی کوئی مطلب نہیں بنتا ہے. تو اس لیے وہ فرمائے ربنا آتینا فی الدنیا، ہم کو دنیا میں دے دے جو کچھ ہم کو چاہیے. اس سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ وہ حلال ہو یا حرام ہو، آپ کو راضی کرنے والا ہو یا ناراض کرنے والا ہو. لیکن ایمان والوں کی دعا یہ ہے کہ ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بہتری دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بہتری دے، وقینا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. چنانچہ دنیا میں بہتری کیا ہے، اس میں کئی تفسیر جو ہے بیان کی جاتی ہے، اور ایک اچھا موضوع ہے جس کو چھیڑا گیا ہے. چنانچہ دنیا میں حسنہ سے مراد عبداللہ ماجد دریابادی رحمہ اللہ جن کی یہ تفسیر ہے، وہ فرماتے کہ حسنہ سے مراد کیا ہے، تو فرماتے کہ حسنہ سے مراد توفیق خیر ہے، اور آخرت میں حسنہ سے مراد ثمرہ خیر ہے، یعنی وہ خیر کا بدلہ ہے، اس کا پھل ہے جو آخرت میں ملے گا. اسی طرح حسنہ سے مراد کیا ہے، تو تفسیر جلالین میں بھی بڑی اچھی چیز لکھی گئی ہے. چنانچہ فرماتے دنیا میں حسنہ کیا ہے، تو فرماتے عافیت ہے، کل عافیہ عافیت ہے، والزوجۃ الحسنہ، اور اسی طرح نیک بیوی ہے، والدار الواسعہ، اسی طرح کشادہ گھر ہے، وغیر ذالک مما یعین علی الدار الاخرہ، اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو آخرت کے دار پر معین و مددگار ثابت ہو، آخرت کے اعمال کو انجام دینے میں کیا ہو، معین و مددگار ثابت ہو اور راہ کو ہموار کرنے والی ہو. فَكُلُّ أَمْرٍ فِي الدُّنْيَا يُوَافِقُ الطَّبْعَ وَيُعِينُ عَلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ فَهُوَ مِنْ حَسَنَاتِ الدُّنْيَا. لہٰذا بات یہ ہوئی کہ ہر ایسی چیز جو دنیا میں طبیعت کے موافق ہو، طبیعت کے کیا ہو، آپ کی طبیعت جو اصل ضرورت ہے اس کو پوری کرنے والی ہو آپ کی طبیعت کو، اسی طرح آخرت کے ٹھکانے میں اس کو بہتر بنانے میں مدد کرنے والی ہو، تو یہ تمام چیزیں کیا ہے، من حسنات الدنیا، یہ دنیا میں بھلائی اور بہتری ہے. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بہتری عطا فرما. چنانچہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ فرماتے آخرت میں بہتری سے مراد کیا ہے، یعنی ثمرہ جو دنیا میں توفیق ملی اب اس کا کیا نتیجہ ہم کو آخرت میں عطا فرما. اور دوسری جو بات کہی جاتی ہے، ایک قول ہے جنت مراد ہے یہاں پہ، کہ آخرت میں حسنہ ہم کو عطا فرما بہتری یعنی جنت. اس کی تفسیر اس طرح فرماتے ای دخولها بسلام، کہ سلامتی کے ساتھ اس میں داخلہ نصیب فرما، یعنی جہنم سے گزر ہم کو اس کا سابقہ نہ پڑے، ڈائریکٹ کس کے داخلہ ہو، جنت کا. ادخلوها بسلام، کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخلہ ہو جائے. بحیث یموت علی الاسلام، اس طور پر کہ اسلام پر موت واقع ہو جائے. ولا یلحقہ حساب، اس طور پر کہ حساب کا سامنا ہم کو نہ کرنا پڑے. ولا عذاب، اور نہ ہی عذاب کا سامنا کرنا پڑے آخرت میں. وَيَرَى وَجْهَ اللَّهِ الْكَرِيمِ، اور اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. یہ تمام چیزیں آخرت کی بہتری ہے. اس میں ایک اور اشکال کیا جاتا ہے، اس کا جواب مولانا اشرف علی تھانوی نے بہت اچھا دیا. چنانچہ اشکال کیا گیا ہے اس آیت کو لے کر کہ اس میں دنیا طلبی کا حکم دیا جا رہا ہے لوگوں کو، کہ دنیا کا طلب کرنا یہ بھی کیا ہے، اچھی چیز ہے. حالانکہ کیا ہے، واقعہ اس کے خلاف ہے جو بیانات کیے جاتے ہیں. دنیا طلبی کیا بتائی جاتی ہے، سب سے ابغض چیز ہے، بری ترین چیز ہے یہ دنیا طلبی، اور دنیا آدمی کے جو ہے ہر وقت ذہن میں ہو. تو اس آیت کو غلط طریقے سے سمجھا گیا. چنانچہ وہ فرماتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، کہ جو مانگی گئی یہ چیز وہ حسنہ ہے، اور اس چیز کو مانگا جس جگہ میں ہے وہ دنیا ہے. دنیا کو نہیں مانگا گیا ہے، بلکہ دنیا میں حسنہ کو کیا کیا گیا ہے، مانگا گیا ہے. تو جو اصل ہے وہ حسنہ ہے، یعنی وہ حالت جو آپ کے نزدیک مستحسن اور پسندیدہ ہو، عنایت کی جاوے.
اور اصل پسندیدہ اللہ کے نزدیک اعمال حسنہ ہے، پس بالذات وہی مطلوب ہے، اور دنیا کے جس قدر حصے کو ان اعمال حسنہ میں دخل ہے، یعنی اعمال حسنہ میں دنیا کا وہ حصہ جو اعمال حسنہ کو کرنے میں کیا ثابت ہوتا ہے، معین و مددگار ہے، یعنی رزق آدمی کو ہو، عافیت ہو، رہنے کے لیے ٹھکانہ ہو، بنیادی اس کی ضرورت جو ہے پوری ہو، تو کیا ہے اعمال حسنہ کے لیے کیا ہو جائے گی، تو وہ بھی جو ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، یعنی حسنہ کی جو ہے تعریف میں صادق ہے، اس میں شامل ہو. تو اصل جو ہے دنیا کو طلب نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ کس کو طلب کیا جا رہا ہے، آخرت ہی کو طلب کیا جا رہا ہے اس میں، اور آخرت میں اس کا ثواب دیا جائے. اور عذاب جہنم کا خوف ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہوتا ہے، بسا ہوا ہوتا ہے. اس خوف سے یہ ان کا دل کبھی خالی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر وقت اس کی نجات کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہتے ہیں. چنانچہ اس دعا میں بھی اس کو کیا ہے کہ آخرت کے عذاب کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں جبکہ حج کر رہے ہیں، افضل ترین عمل کر رہے ہیں اسلام کا، کون سا، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. اس کا خوف اس قدر ہے کہ اعمال حسنہ کرنے کے باوجود اس کے خوف سے یہ بے نیاز نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس سے کیا ہے، نجات طلب کرتے رہتے. تو واقع یہ ہے اولئک لہم مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حصہ مل کر رہے گا ان کے اعمال کا، مما کسبوا، کہ جو کچھ اعمال انہوں نے کیے آخرت میں رائے گا نہیں ہوگے، اس کا انہیں برابر حساب ملے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب بہت جلد لے لے گا. اللہ حساب بہت، کہ وہ تمام مشین وغیرہ نہیں لگے گی یہاں پہ، کیلکولیشن اور ہر ایک طرح کا، جیسے ڈی مارٹ میں حساب لینے کے لیے 10 کاؤنٹر لگتے ہیں، 10-20 لوگ جمع ہو جاتے ہیں یا 100-150 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو کیا ہے لائن. آخرت کا میدان جو ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کا آخری فرد جو ہوگا، وہ ہر فرد جو ہے اللہ کے سامنے میدان میں جو ہے کھڑا ہوگا، اور سب کا حساب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے لیں گے. تو اس کو فرما رہے اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. چنانچہ تفسیر جلالین میں ہے کہ آدھے دن میں کیا کر لے گے، حساب لے لے گے. روایت نقل کی گئی ہے کہ عن ابن عباس انما الحساب ضحوۃ، کہ حساب تو جو ہے وہ ضحوہ ہوگا، یعنی دوپہر تک، آدھے دن تک میں ہو جائے گا. تاکہ لیقیل الاولیاء مع الحور، تاکہ جو اللہ کے اولیاء ہوگے وہ حور وغیرہ کے ساتھ کیا کر سکے، دوپہر کی نیند سو سکیں، قیلولہ کر سکیں. والعداء مع الشیاطین، اور جو اللہ کے دشمن تھے وہ شیاطین کے ساتھ کیا کریں، گزر بسر کریں. اور بعض آیتوں سے اشارہ ہوتا ہے اس سے بھی کم میں حساب ہو جائے گا. چنانچہ ایک آیت میں آتے ہے کہ 1 گھنٹے بھر میں کیا ہو جائے گا، وہ حساب واقع ہو جائے گا. اور ایک میں آتا ہے وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اور آخرت کا معاملہ تو ایسا ہوگا، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، کہ پلک جھپکنے کے برابر میں ہو جائے گا، او هو اقرب، یا اس سے بھی جلدی. تو اللہ کی شایان شان ہوگی، اس کو جو ہے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے. اور جب حساب لیا جائے گا تو آدمی کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوگی کہ وہ سمجھے گا کہ صرف میرا ہی حساب لیا جا رہا ہے اس وقت، میرے علاوہ کسی کا. تو اتنی توجہ ہوگی ہر ایک آدمی میں، ایسا نہیں کہ سب کا ایک ساتھ لے لیا، کسی کو جو ہے غفلت ہو گئی. ایک ایک کا حساب ایسے لیا جائے گا، اس کو لگے گا صرف میرا ہی حساب لیا جائے. تو واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لے لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو ان چند گنے ہوئے دنوں میں برابر یاد کرتے رہو. گویا کہ یہاں پہ ذکر سے مراد، اب جب مینا میں آدمی جب جمرات کرتا ہے تو ہر جمرے میں اللہ اکبر کہنا مستحب ہے. 7 بار کنکری ماری جاتی ہے، تو وہ ذکر بھی مراد لیا گیا ہے کہ ہر جو ہے جمرے پہ جو ہے اللہ اکبر. تکبیر جو ہے ایام تشریق میں یہ بہت زیادہ موضوع ہے، اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے. اسی طرح ایام تشریق میں جو تکبیرات ہے اس کو بھی اس میں جو ہے شمار کیا جاتا ہے. چنانچہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق کی آخری تاریخ یعنی 13 ذی الحجہ کے غروب تک ہر نماز کے بعد تکبیر کا کہنا واجب ہے. تو اس کو بھی یہاں پہ جو ہے مفسرین شمار کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ ایام مینا کا تذکرہ ہے. چنانچہ بیان کیا گیا تھا کہ
ایام مینا میں جمرات یہاں پہ مراد ہے. 10 ذی الحجہ کو آدمی 9 ذی الحجہ کو جو ہے مزدلفہ میں تھا. اب 10 ذی الحجہ کو وہاں سے فجر پڑھ کر نکلے گا کہاں پہ؟ مینا کی طرف. اور مینا کی طرف فجر پڑھنے کے بعد جب نکلے گا تاریخ ہوگی 10 ذی الحجہ. اب اس کو رمی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ رمی کہتے ہیں کنکریوں کو پھینکنے کو کہتے ہیں. 7 جمرات 7 بار پھینکی جاتی ہے. اور یہ رمی کس کی یادگار ہے؟ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ جب وہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اپنے جو ہے ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چلے تھے، تو جو جمرہ عقبہ اس وقت ہے جو سب سے بڑا پتھر ہے، تو اس کے پاس آ کے شیطان نے کیا کیا؟ ان کو ورگلائے اور بہکانے کی کوشش کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکڑیوں کے ذریعے سے کیا کیا؟ اس کو دور کیا اور شیطان سے برات کو جو ہے ظاہر کیا. اسی طرح 3 مقامات میں شیطان نے جو ہے ان کو بہکایا، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کنکریوں کے ذریعے سے اس کے وسوسوں کو کیا کیا؟ دور کیا، اس کو جو ہے اپنے سے لتاڑا. تو گویا کہ سبب تو وہ تھا، لیکن اس حکم کو اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھ دیا قیامت تک کے لیے، تاکہ وہ شیطان سے اور اہل باطل سے برات کو ظاہر کی جائے، نفرت کو ظاہر کی جائے. یہ تمہارا ہمارا کوئی واسطہ نہیں. تو یہ جمرات کی رمی ہوتی ہے. تو 10 ذی الحجہ کو یہاں پہ آئے گا فجر پڑھنے کے بعد مزدلفہ سے. کہاں پہ؟ مینا میں. اب مینا میں آنے کے بعد پہلی تاریخ کو جو وقت ہوگا رمی کرنے کا، وہ طلوع صبح کے بعد سے شروع ہو جائے گا مستحب وقت. گزشتہ مجلس میں نے بیان کیا تھا کہ زوال کے بعد جو کیا کرے گا وہ رمی کرے گا، وہ دوسرے 2 دنوں کا وقت ہے. پہلے دن کا جو وقت شروع ہو جائے گا کب سے شروع ہو جائے گا؟ طلوع سے شروع ہو جائے گا مستحب. زوال تک، طلوع سے زوال تک مستحب وقت رہے گا، اور زوال سے غروب تک جائز وقت ہے، اور غروب سے اگلی طلوع تک مکروہ وقت ہے. تو پہلے دن کا جو وقت شروع ہوگا کب ہوگا؟ طلوع کے بعد سے. اب دوسری تاریخ آ گئی 11 تاریخ. 11 تاریخ میں جو رمی کرے گا وہ کبھی کرے گا؟ زوال کے بعد. کب کرے گا؟ زوال سے پہلے نہیں کرے گا، زوال کے بعد اس کا وقت شروع ہوگا. تو زوال کے بعد اس کا وقت شروع ہوگا غروب تک، اور اس کے بعد جو ہے ناپسندیدگی ظاہر ہے. یہ جو ہے اس کا مطلوبہ وقت ہے. اور جو 11 ہو گئی. اب 12 تاریخ کو کب کرے گا؟ وہی وقت پہ زوال کے بعد کیا کرے گا؟ زوال کے بعد پہلے اگر کر لیتا ہے تو اس رمی کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا 3 دنوں میں. اعادہ نہیں کرے گا تو دم لازم ہو جائے گا. تو 12 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد کیا کرے گا؟ رمی کرے گا. یہ 3 دنوں کی رمی ہے. پہلے دن جب جائے گا تو جمرہ عقبہ سب سے بڑا پتھر ہے، صرف ایک ہی پتھر کی رمی کرے گا، تینوں جگہ کی رمی نہیں کرے گا. پہلے دن جب جائے گا تو جمرہ عقبہ میں جائے گا، وہاں پہ جو ہے 7 کنکریوں کو پھینکے گا. تو اللہ اکبر بولنا جو ہے مستحب ہے، تکبیر بولنا ہر رمی. اور دوسرے 2 دن جو بچے اس میں تینوں جمرات کی کیا کرے گا؟ رمی کرے گا. یعنی جمرہ عقبہ جو بڑا پتھر ہے اس کی بھی، جمرہ وسطیٰ اور مسجد خیف غالباً اس کے پاس ایک جمرہ ہے، وہاں پہ بھی جو ہے رمی کرے گا. 7 رمی یہ کرے گا. تو اسی کو فرمایا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کے ذکر کو کرو گنے چنے دن. یہی دن مراد ہے. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ. اب 12 ذی الحجہ تک کی رمی آپ کو بتلا دی گئی. 13 ذی الحجہ کو کیا حکم ہے؟ تو 13 ذی الحجہ کی جو رمی ہے اس میں افراط و تفریط تھا ان حضرات کے نزدیک. ان میں سے بعض کہتے تھے کہ 13 ذی الحجہ کی رمی کرنا ضروری ہے، جو نہیں کرے گا گنہگار ہوگا، اور بعض کہتے تھے کہ کرے گے تو گنہگار ہو گئے. تو اس کو آیت میں یہاں پر جو ہے بیان کیا جا رہا ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو شخص ان 2 دنوں میں جلدی کرے اس پر بھی فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں. جلدی کرے مطلب 11-12 کی رمی کر یہاں سے اب نکل جائے، مینا سے کیا کرے وہ نکل جائے. تو اگر ایسا کرتا ہے کوئی آدمی تو اس پر کوئی گناہ نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ، اور کوئی نکلنے میں تاخیر کرے یعنی 13 ذی الحجہ کو بھی کیا کرے رک جائے، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ. لِمَنِ اتَّقَىٰ، یہ گناہ کا نہ ہونا اس شخص کے لیے جو کہ اللہ سے ڈرتا ہو. اعمال حج میں اصل یہ کہ اللہ کا خوف ہو، نہ کہ رسم و رواج اور افراط و تفریط سے کام لیا جائے. تب تو آدمی جو ہے گناہ سے پاک ہوتے ہوئے حج کو کیا دے دے گا؟ انجام دے دے گا. تو اسی کو بیان کیا جا رہا ہے. البتہ اگر 13 ذی الحجہ کو صبح تک وہاں پہ رکا ہے، صبح صادق ہو گئی، نکلنے میں دیر ہو گئی کیونکہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے،
تو کبھی خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا کہ 13 ذی الحجہ کی صبح ہو گئی, وہاں پہ ہی رکا, تو اب 13 ذی الحجہ کو بھی رمی کرنا ضروری ہوگا. اب 13 ذی الحجہ کو وہاں پہ رمی کر کے نکلے گا, اور وقت زوال کے بعد کا نہیں ہوگا, وقت طلوع صبح کے بعد سے ہوگا, جیسا کہ پہلے دن کا وقت تھا. یہ تفصیلات تھی رمی کے متعلق. تو اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا. حج کی آیتوں کو یہاں پہ ختم کیا جاتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون, اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جانے رہو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. بڑی عجیب اسلوب یہاں پہ اختیار کیا گیا, اس کو یہاں پہ تفصیل سے بیان کیا گیا. وہاں پہ روزے کی حکمت جو بیان کی گئی تھی وہ بھی غالباً یہی تھی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم, اس کو ہم نے روزوں کو فرض کیا, کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہاں پہ حج کا لب لباب رکھ لیا گیا کہ حج کا مقصد کیا تھا. تو فرمایا کہ وہ یہی ہے کہ حج کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ, حج کر کے تم نے کوئی بڑا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تمغہ نہیں دے دیا, بلکہ اب تم نے عہد کر لیا کہ تا حیات تم اس تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو کیا کرو. اور جس طرح یہاں پہ حج کے میدان میں تم جمع ہوئے ہو, یاد رکھو یہ تو ایک جمع ہونا ہے, اور ایک جمع ہونا ہوگا وہ آخرت کے دن. اس دن کو نہ بھولنا. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, کہ تم سب اسی دن اللہ کے نزدیک کیا کیے جاؤ گے, ایک ساتھ جمع کیے جاؤ گے. لہٰذا حج سے اصل بھی یہی جا رہا ہے. چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج مقبول کی علامت بھی یہی ہے کہ حج کرنے کے بعد آدمی کا دل دنیا کی محبت سے فارغ ہو کر آخرت کی طرف راغب ہو جائے. حج مبرور یہی ہے. اسی طرح حج کے بعد آدمی تکبر میں مبتلا نہ ہو. شیطان اولاً تو نیکی کرنے نہیں دیتا ہے, بڑی نیکی, لیکن جب آدمی نیکی کر لیتا ہے, کوئی بڑا جو ہے قدم اٹھا لیتا ہے, اس کے بعد جو کیا صحیح کرتا ہے, اس نیکی کو ضائع کس طرح کیا جائے. تو اس نیکی کے پاداش میں اس کے اندر تکبر پیدا کرنے لگتا ہے کہ تو نے تو بہت بڑا کیا کر لیا, نیک کام کر لیا, تو حاجی بن گیا. تو یہ ساری خرافات سے اپنے آپ کو کیا کیا جائے, تاکہ اس کا حج جو ہے قیامت کے دن کیا بنے, اس کے لیے وہ جو ہے باعث اجر و ثواب بنے. تو ان خرافات سے تردید کی گئی کہ حج جو ہے وہ کوئی دکھلاوے والا عمل نہیں تھا, یعنی ٹرپ نہیں تھی, بلکہ اس لیے تھا تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی کیا ہو جائے. اسی طرح موجودہ زمانے میں بھی بہت خرافات ہوتے ہیں کہ حج جانے سے پہلے التزام کیے جاتے ہیں, الگ الگ رشتہ داروں کے پاس جائے گے, دعوتیں کی جائے گی, معافی تلافی کی جائے گی. تو اگر آپ نے ان کا حق مارا ہے تو معافی تلافی کرنے سے تھوڑی کچھ ہوگا. ان کا حق دے دو, معافی تلافی کرنے کی کیا ضرورت. جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دو. اس طرح کے رواج کو عام کرنا یہ سب کیا ہے, اس کی کوئی اصل نہیں, بلکہ بس ایک شہرت وہ کا حاصل کرنے کا سامان. اسی طرح حج میں جا کے جو ہے اپنی تصویروں کو کثرت سے کھینچانا, اور پھر کہاں رکھنا, سوشل میڈیا پہ. آپ کی نیت پہ ہم کو شک نہیں, آپ مخلص ہے, لیکن کوئی ایسا عمل کرنا جس میں ریا پیدا ہونے کا کیا ہے, امکان ہے, اور ریا پیدا ہوتے ہی آپ کی ساری صحیح کیا ہو جائے گی. ایسے عمل سے بھی اپنے, ایسی چیز سے بھی اپنے عمل کو بچانا کہ آدمی پر, تو کیوں ہم ایسا عمل کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اندر ریا پیدا ہو سکے. کثرت سے وہاں پہ طواف پر جو ہے فوٹو کھینچائے جا رہے, اور تھوڑا کعبے کے پاس ہو جا رہے تو وہاں پہ کیا ہے, فوٹو. تو یہ تمام چیزوں سے جو ہے اعتراض کیا گیا. اسی طرح ہمارے قاری عبدالرشید صاحب آتے رہتے ہیں ہمارے تلوجہ میں, شیخ الحدیث, وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی جو ہے حاجی تھے, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح کے مہمان آئے, تو مہمانوں کو جو ہے بچوں کو کہنے لگے کہ بھائی ان کو وہ کھجور دے دو. وہ بچہ کہنے لگا کون سی کھجور, تو کہنے لگے وہ جو دوسری مرتبہ حج پہ گیا تھا نا, جب ہی حجور لائے تھا وہ دے دو. وہ ان نے بہت سنگین بات کہی. اس کا ایک جملہ, دوسری مرتبہ جو حج پر گیا تھا, اس جملے نے ان کی تمام تر محنتوں کو بیکار کر دی. ان کو بتانے کی کیا ضرورت تھی, آپ 2 بار حج کر کے آئے ہو, اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. تو اس لیے بہت زیادہ خیال رکھے. آدمی اتنا قیمتی سرمایہ لگا کر, اتنی زیادہ مشقت اٹھا کر عمل کرتا ہے, لیکن اب اس سے زیادہ ضروری ہے اس کو محفوظ رکھنا, اللہ کے نزدیک وہ قبول ہو جائے, یہ زیادہ اس پہ توجہ دی جائے بنسبت اس کے کہ لوگوں میں وہ حاجی وغیرہ, حاجی صاحب کیا کہے جاتے ہیں, کہاں سے ثابت نہیں, حج کر کے آئے تو اب کیا بلائے گئے,
نام سے نہیں بلایا جائے, کس سے بلایا جائے؟ کس نے بولا ہے؟ حاجی صاحب بلایا جائے. تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے, اپنے آپ کو پرہیز کیا جائے. دعاؤں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے 2 تقسیم کی یہاں پر. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ اعمال کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں. منافق کے حال کو بیان فرماتے ہیں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے کہ اس کی گفتگو جو دنیاوی غرض سے اچھی معلوم ہوتی ہے اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ لاتا ہے, درا حالانکہ وہ شدید ترین دشمن ہے. منافق کا حال بیان فرما رہے. یہ منافق کون ہے؟ چنانچہ فرماتے اخنس بن شریک اس کا نام تھا, لقب تھا اس کا اخنس, اور نام اس کا ابئی تھا. یہ کون تھا؟ غزوہ بدر میں 300 منافقوں کے ساتھ ب300 من المنافقین, بنی زہرا کے 300 منافق کے ساتھ یہ انتظار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کرنے کے لیے. مگر جب اسے پتہ چلا کہ ابو سفیان کا لشکر وہ صحیح سلامت اپنا سر و سامان لے کر نکل چکا ہے تو یہ رکا رہا اور لڑائی میں شریک نہ ہوا کفار کے ساتھ, اور کہنے لگا ان پر جو ہے غالب آ جاتے تو کفا کمو, تو تمہاری طرف سے ان لوگوں نے کام کر دیا, اور اگر محمد غالب آتے تو ان کی نسبت ہونے کی وجہ سے تمہارے لیے خوشی کی بات ہے. تو ان کا اپنے 300 گروہ کے ساتھ یہ پیچھے ہٹ گیا, وہ بدر میں گیا نہیں. تو اس لیے اس کا نام ہی بدر جنگ بدر میں ہے. تو اس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے اخنس پڑ دیا, یعنی سابقہ پیچھے جو ہے رہ جانے والا. تو اخنس بن شریک بہت زیادہ خوش نما معلوم ہوتا تھا, خوبصورت تھا, اور بات جو ہے بہت زیادہ بلاغت سے کرتا تھا, چکنی چپڑی باتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ, اور اپنے اسلام اور مسلمانوں کے تئیں محبت کو بہت زیادہ ثابت کرتا تھا کہ میں تو سچا مسلمان ہوں, اور اسی طرح اپنے اسلام کو اور جو ہمدردی تھی اسلام کے لیے اس کو جو ہے پیش کرتا تھا. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي, اور اس چیز پر اللہ کو گواہ بناتا تھا, قسمیں کھاتا تھا کہ اللہ گواہ ہے میرے جو کچھ دل میں کیا ہوں, سچا مخلص ہوں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, جبکہ حالت یہ تھی کہ وہ بدترین دشمن تھا. وہ کیا تھا؟ وَإِذَا تَوَلَّى, اور جب پیٹ پھیر جاتا, سَعَى فِي الْأَرْضِ, تو اس دوڑ دھوپ میں رہتا, لِيُفْسِدَ فِيهَا, کہ زمین پر فساد مچائے, وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور کھیتی اور جانوروں کو تلف کرے. یہ اسی کا واقعہ ہے کہ وہاں سے جب یہ نکلا, یہ چپڑی چکنی باتیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے, تو وہاں سے بنی ثقیف کے ایک شخص کے کھیت کو اس نے کیا کیا, پورا جلا دیا, اور اس کے جتنے مویشی تھے ان سب کو کیا کر دیا, قتل کر دیا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ جو ہے نقل کر رہے کہ یہ منافق کا حال تو اس طرح ہے کہ آپ کے سامنے تو چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ کو کیا ہے منوا لیتے, لیکن جب آپ سے پیٹ پھیرتے تو ان کے اعمال اس طرح ہوتے. اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اگر ہوتے تو اس کی چکنی چپڑی باتیں کیا تھی آپ کو پہلے سے معلوم ہو جاتی, اور آپ اس سے اچھے سے معاملہ نہیں کرتے. آپ کو معلوم نہیں تھا, گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو خبر دے رہے. واللہ لا یحب الفساد, اور بے شک اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز جو ہے پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, اور جب اس سے کوئی آدمی کہتا ہے اتق اللہ, اللہ سے ڈر, یہ سب کیا کر رہا ہے, اخذتہ العزت بالاسم فحسبہ جہنم, تو اسے نخوت گناہ پر اور زیادہ آمادہ کر دیتی ہے. یعنی عزت یعنی تکبر, یہاں پہ عزت سے مراد تکبر ہے, یا اسی طرح حمیت ہے, قوم کی حمیت. آدمی میں کبھی کبھی حمیت پیدا ہو جاتی ہے قوم کے تئیں, چاہے وہ قوم اس کی غلط ہو صحیح ہو, لیکن قوم کی حمیت ایسی چیز ہے کہ اس کو بری چیزوں میں بھی اس کا ساتھ دینا کیا ہے, اس پر آمادہ کر دیتی ہے. تو یہ حمیت اس کی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ, اس کو اس نے کیا کر دیا, گناہ پر کیا کر دیا اور مصر کر دیا. فحسبہ جہنم, سو اس کے لیے جہنم بس ہے, یعنی جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ, اور وہ بری آرام گاہ ہے, کیا ہی بری آرام گاہ ہے. اس کی وعید سنا دی گئی. یہ تو تھا منافق کا حال, اور مخلص کا حال کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ,
اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی جان تک اللہ کی رضا جوئی میں بیچ ڈالتا ہے. یشری نفسہ، جو اپنی جان تک کو بیچ دیتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی کو حاصل کرنے میں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں کے حق میں بڑا شفیق ہے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کی بے پناہ قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں اپنی جانوں تک کو دعوے پہ لگانے پر جو ہے تاخیر نہیں کرتے جبکہ ان کو اللہ کی رضا جوئی حاصل ہو جائے. اور صہیب بن رومی اس کا مصداق کہلاتے ہیں. صہیب بن رومی جب مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو کچھ کفار ان کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے دیکھا تو ان کو کسی پہاڑی جو ہے اونچی جگہ پر جا کے ان لوگوں نے گھیر لیا اور وہ اچھے تیر انداز تھے تو کہنے لگے کفار سے مخاطب ہو کر، تم جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، جب تک میری کمان میں ایک بھی تیر ہوگا تم میں سے کوئی بھی زندہ میرے پاس پہنچ نہیں سکتا، اور جب میرے تیر ختم ہو جائے گے تو میری تلوار جو ہے تمہارے مقابلے میں جو ہے کھڑی رہے گی، اور اس کے بعد جب تم میری جو ہے خلاصی جو ہے کر سکو گے تو اس سے بہتر کا سودا میں تمہیں جو ہے بتاتا ہوں کہ مکہ میں فلاں جگہ پر میرا مال ہے، اس مال کو لے لو اور مجھے جو ہے یہاں سے جانے دو. تو کفار جو ہے گھبرا گئے، ہاں بھائی اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنے تو اپنے ہی مر جائے گا. تو سودے کو جو ہے انہوں نے اختیار کیا. یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا ربیح البیع، ربیح البیع، بہت ہی نفع کا سودا کیا، بہت ہی. تو گویا کہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے یہاں پر. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں کے حق میں بڑا شفیق ہے کہ ان کے قدردانی کرتا ہے اور ان کو جو ہے اس کا بدلہ دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے آیت ہے وہ عبداللہ اہل کتاب کے تعلق سے جو ہے آیت نازل فرمائی کہ اہل کتاب میں بھی دو گروپ تھے. ایک تو جو ہے پوری طرح اسلام میں کیا داخل ہو چکے ہیں اور ایک جو ہے ابھی بھی خلجان باقی ہے. چنانچہ فرماتے یا ایک آخری آیت ہے انشاءاللہ ختم کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو. ایمان والوں سے مراد یہاں پہ وہ ایمان والے جو پہلے اہل کتاب تھے، یہود یا عیسائی تھے، اب اسلام میں کیا ہوئے داخل ہوئے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. مراد یہاں پہ عبداللہ بن سلام ہے. عبداللہ بن سلام تو معروف شخصیت ہے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور اسی طرح ان کی پوری جماعت ثعلبہ بن یامین اور اسد اور اسید اور سعد بن عمر جو پہلے اہل کتاب تھے پھر اسلام لے آئے. تو ان لوگوں کا مزاج یہ بن رہا تھا کہ جس طرح ان کی شریعت میں سنیچر کے دن کی تعظیم کی جاتی تھی، اس دن روزہ رکھا جاتا تھا، اور اسلام میں سنیچر کی تعظیم نہ کرنے کا حکم نہیں تھا. تو ان لوگوں نے سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہ ہم کیا کریں گے، سنیچر کا روزہ رکھیں گے. اور اسی طرح ان کی شریعت میں اونٹ کا جو ہے گوشت اور دودھ کیا تھا، حرام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا اور دودھ پینا فرض نہیں ہے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم کیا کرتے، اپنی اس شریعت کو کیا کریں، باقی رکھیں. اس کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جب آپ اسلام کو آپ قبول کر چکے تو آپ کی نظر جو ہے ہدایت کے لیے، عمل کے لیے محض اسلام پر جمی رہنی چاہیے. اب ماں قبل کی شریعتوں کا کوئی جو اعتبار نہیں ہے، اب نجات کا جو طریقہ ہے وہ محض اسلام ہے. فی السلم، سلم سلم دونوں آتا ہے، اس کے معنی امن کے آتا ہے، اور یہاں پہ اسلام مراد ہے. کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کافہ داخل ہونے والے، کافہ کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹلی، فرام سٹارٹ ٹو اینڈ. تو کافہ یہاں پہ داخل ہونے والا مراد ہے یا اسلام مراد ہے، تو دونوں یہاں پہ جو ہے لیا گیا کہ داخل ہونے والے کو بھی چاہیے کہ پورا کا پورا کیا ہے، یہ نہیں کہ بعض اپنے قلب کو ماں قبل کی شریعتوں پر جمع کر رکھے اور تھوڑا سا اسلام کو دے دے، یا بعض اسلام کو، پورا کا پورا وہ بھی کیا ہو جائے. یا اسلام کو مانتے تو یعنی اسلام کے تمام اعمال پہ کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ. یہ تو ہماری موجودہ زمانے میں بڑا فقدان اور المیہ ہے کہ اسلام کو صرف عبادت اور چند اعمال تک سیمت رکھا گیا، جبکہ اسلام پورے نظام حیات کا دستور قانون اور دستور حیات ہے. پوری زندگی گزارنے کا جو رائحہ عمل ہے وہ کیا ہے، اسلام ہے. لیکن ہم کیا ہے، بعض اعمال کو اسلام پہ جو ہے سپرد کرتے ہیں اور باقی کی زندگی کو
اسی کو لبرلزم کہا جا رہا ہے، جو بہت زیادہ ترویج پا رہی ہے۔ لبرل مسلم جو ہے ان کا نام جو ہے زیادہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عبادت کریں گے اللہ کی، اللہ کو ایک مانیں گے، لیکن ہمارے دنیاوی امور میں ہم ہماری جو ہے عقل لگا کر جو مناسب عمل ہوگا اس طرح عمل کریں گے، جو لاجک ہوگا، جو ہماری عقل سے جو ہے ثابت ہوگا کہ اس میں کم جو ہے نقصان ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ لبرل مسلم، ایک بہت اچھی بات کہی کسی نے کہ لبرل مسلم کا مطلب کیا ہے؟ تو لبرل مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اعتراف کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمین ساتوں آسمان کو بغیر کسی عیب کے بیلنس جو ہے اس کو بنایا ہے، ایک کمی اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں کی، جو کہ انسانوں کی تخلیق سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، اتنے بڑے نظام کو بغیر کسی کمی کے بیلنس لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، لیکن لوگوں کے نظام کو بنانے میں اللہ تعالیٰ سے کمی ہو گئی۔ لبرل مسلمان جو ہے وہ اس طرح سوچتے، تو بے وقوفی ہے لبرلزم۔ اصل جو اسلام میں داخلہ ہے وہ پورا کا پورا ہے، جب آپ نے سپرد کر لیا تو ہر چیز آپ اسلام کی جو ہے آپ نے اس کی سپرد کر لی کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہی اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم بعد اس کے کہ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں پہنچ چکی ہے، من بعد ما جاءتکم البینات، یعنی اہل کتاب سے فرمائے نشانیاں کیا ہے؟ یہ وہی نشانیاں ہیں جو علمی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کی حقانیت کا وہ ان تک پہنچ چکا تھا، اس کے پیمانے میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا کہ یہ جو ہے حق مذہب ہے اور واضح مذہب۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نشانیوں کے پہنچنے کے بعد زلل تم، اگر پیر پھسلا، زلل کہتے ہیں پیر پھسلنے کو، غلطی سے کیا ہے پیر، تو یہ زلل تم تو بہت کیا ہے ادنا درجہ ہے، یعنی بہت پہلے کا درجہ ہے۔ تو جائے کہ جان بوجھ کر اسلام سے ہٹنا تو بہت دور کی بات ہے، غلطی سے بھی اگر تمہارا پیر پھسلا اتنی نشانیاں واضح ہونے کے بعد، فَعْلَمُوا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، یعنی سزا دینے پر قادر ہے، حکیم اور حکمت والا ہے، یعنی اپنے وقت پر سزا دے گا۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل، یہ لوگ تو بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں، اسلام پر پوری طرح داخل ہونے میں کون سی چیز جو ہے ان کو انتظار کرا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ينظرون، یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر اس بات کا ان ياتيهم الله، کہ اللہ تعالیٰ ان تک آ جائے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور معاملہ ختم ہو جائے، یعنی عذاب آ جائے۔ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے عذاب کا۔ یہاں پر جو ہے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہود میں ایک تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سواری ہے، چنانچہ وہ جدید جو ان کی برٹانیکا کی جو بائبل نکلی ہے اس میں آخری صفحات میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تصویر ہے اور اس میں نیچے بادل جو ہے اس طرح رکھے، تو گویا کہ ان کے جو تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ سوار ہوتے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ آئے گے، یا تو یہاں پہ یہ مراد ہے ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آئے گے بادلوں کے سائے میں، والملائک، اور فرشتے بھی آئے گے، یعنی قیامت کا دن مراد، وقضی الامر، کہ جب اس طرح وجاء ربک والملک صفا صفا، اور جب تیرا پروردگار آئے گا، والملک، اور فرشتے، صف در صف، یعنی قیامت کا دن۔ اب اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ عالم، اس کی جو ہے طے میں جانا یہ ہمارے لیے مناسب، بس ہم اس پر ایمان رکھتے جیسا کہ آیت ہے مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آنے جانے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آتی جاتی کون ہے؟ جس کو باڈی ہوتی ہے اور جو وہاں پہ موجود نہ ہو وہ چیز آتی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب ہے جو اللہ کے شان کے کیا ہے مناسب ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اس کے ظاہر۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی اللہ ہی کی طرف اس کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ تو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کی یہاں پر تنبیہ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو سر تاپا اوڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، یا پروردگار، یا رب کریم، یا اللہ ہم نے تھوڑی بہت قربانی دے کر یا اللہ تیرے کلام کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی. یا اللہ ہماری حقیر سی کوشش کو یا اللہ قبول فرما. یا اللہ اس کو قبول فرما. یا اللہ اصل تو تیری ذات کی طرف سے توفیق کا مل جانا ہے. یا اللہ تو ہمارے لیے توفیق یا اللہ میسر فرما. یا اللہ جنت کے تمام اعمال کی توفیق ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ جہنم کے تمام اعمال سے اللہ ہمیں دوری نصیب فرما. یا اللہ اس سے نفرت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اس سے بغض و عداوت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے لیے اسلام کو سمجھنا آسان فرما. یا اللہ اس کی دعوت دینا آسان فرما. یا اللہ اس پر عمل کرنا آسان فرما. یا اللہ ہماری زندگی کو یا اللہ جیتا جاگتا اسلام کا نمونہ بنا. یا اللہ اسلام کی دعوت دینے والا بنا. یا اللہ اسلام کی صحیح صورت لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا بنا. یا اللہ تیری کتاب سے والہانہ محبت ہم سب کو نصیب فرما. ایک ایک حرف کو یا اللہ اپنا وقت نکال کر یا اللہ قربانیاں دے کر سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. ایک ایک آیتوں سے ہم کو محبت نصیب فرما. یا اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تیرے دین کا محافظ بنا. یا اللہ تیرے دین کا محافظ بنا. یا اللہ تیرے دین پر یا اللہ رکھنے ڈالی جا رہی ہے. یا اللہ اس کو بدنام کیا جا رہا ہے. یا اللہ اس پر کیچڑ اچھاڑے جا رہے ہیں. یا اللہ ہمیں طاقت نصیب فرما. یا اللہ ہم کو تیرے دین کا محافظ بنا. یا اللہ تو نے پرندوں سے بھی کام لیا ہے. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں. یا اللہ ہم تیرے ناکار بندے ہیں. یا اللہ گناہگار بندے ہیں. یا اللہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے ہم کو قبول فرما. یا اللہ دین اسلام کی ایک ایک چیز کا دفاع کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس کو عالم میں یا اللہ بلند کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما. ان کو صبر نصیب فرما. یا اللہ ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یا اللہ عزت تیرے قبضے میں ہے. یا اللہ ان کو عزت کا تمغہ نصیب فرما. یا اللہ امت کو یا اللہ ان کے ذریعے سے عزت نصیب فرما. اسلام کو ان کے ذریعے سے شان و شوکت نصیب فرما. ان کی قیادت میں دوبارہ امت کو مجتمع فرما. یا اللہ حق کو غالب فرما. ظالموں کو یا اللہ شکست نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں ظلم و جبر کا یا اللہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. یا اللہ ان کے حوصلوں کو پاش فرما. یا اللہ ہم کو موحد ہونے کی توفیق نصیب فرما. متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کو ظلم کے خلاف متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری جائز حاجات و مراد کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی نصیب فرما. ہم سب کو حج مبرور نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل قبول فرما. آمین آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.